ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز من قائل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة او كما قال رضی اللہ تعالی. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین دلیلوں کا دین ہے، قرآن کریم کی آیات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کی سیرت کا دین ہے. اس دین میں نفس پرستی کا کوئی گزر نہیں ہے. اس دین کے اندر اس بات کا تو حکم ہے، اس بات کی اجازت ہے، ترغیب ہے کہ ایک مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی کلام کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، سلف امت کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کا، اپنی سوجھ بوجھ کا استعمال کرے. اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کی مدد سے اللہ کے کلام کو بھی سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی سمجھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو بھی سمجھے. اس بات کا تو حکم بھی ہے، اس کی تلقین بھی ہے، ترغیب بھی ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی زیادہ ذہین فتین ہو، وہ اپنی عقل سے، اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی دانشوری اور اپنی لاجک سے دین کے نام پر کوئی چیز امت کو دینے کی کوشش کرے، یا کسی چیز کو ثواب کا ذریعہ بنا لے، کسی چیز کو نیکی کا، اجر کا ذریعہ بنا لے، یا کسی چیز سے بچنے کو بھی نیکی کا ذریعہ بنا لے. اجر و ثواب، نیکی، حسنہ، سیئہ، دنیا میں نعمتیں، آخرت میں عذاب اور نعمتیں، یا دنیا کے اندر عذاب، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیاد پر ہی طے ہو سکتی ہیں. اس کے سوا کوئی سورس نہیں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، ایسے ہی سلف امت کی سیرت میں اتنے سارے دلائل ہیں، اتنے سارے حوالے ہیں، اتنے سارے اقوال اور فرمودات ہیں، اور اتنے سارے عملی نمونے ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. مستقل بڑی بڑی کتابیں ہمارے امت کے اسلاف نے، کبار ائمہ نے، علماء نے لکھی ہیں، اور امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اس لیے تاکہ اس امت کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور عمل کے اعتبار سے بھی امت اسی روش پر چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ کی کلام کی آیات کے دلائل اور اللہ کی نبی علیہ السلام کے سنتوں کے حوالوں پر مشتمل ہے. اس سے باہر نکلنے کی گنجائش کسی کو نہیں ہے. امت کے اسلاف حضرات صحابہ کرام کو امت کے لیے، بعد والوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا، اس اعتبار سے کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام اترا، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فرمائی گئیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کے نزول کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ جو کچھ انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کیا، اس سلسلے میں بھی کوئی کمی کوتاہی اگر کبھی ہوئی بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی اصلاح فرما دی اور انہیں راہ راست پر لگا دیا. کسی بھی طرح کا خلل، کسی بھی طرح کی کوتاہی اللہ کی نبی علیہ السلام کے سامنے اگر ہوئی تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کر کے انہیں جو حق راستہ تھا، جو صحیح موقف تھا، جو درست تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حق میں، اور ایسے ہی امت کے لیے
دنیا میں اس کا صلہ اور آخرت میں اس کا بدلہ بہتر ہونے کا ذریعہ تھا، اس کی رہنمائی فرما دی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہہ دیا گیا فَإِنَّ خَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین راستہ اگر کوئی راستہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کی گائیڈنس ہے، آپ کی رہنمائی ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ کی زبانی رہنمائی ہے اور آپ کا عملی اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ملا ہے، آپ کی پوری زندگی یہ مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ امت اسلام کے لیے جو امت اجابت ہے ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر جب تک یہ امت قائم رہی، اس امت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بدعت ہے، جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ محدثات کے قبیل سے ہے، یا جس کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے کہ یہ انسان کی ہوس اور اس کی خواہشات نفسانی کی پیداوار ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس پر اجر نہیں ملے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس جرم کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دے گا، صاحب بدعت کو بھی دے گا، صاحب عمل علی البدعت کو بھی دے گا، اور ایسے ہی اسلام کو بھی اس کا نقصان جھیلنا پڑے گا۔ امت کے اندر اس کا شر پورے طور پر پھیلا ہوا ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر بدعت کا شر اور اس کا فساد میرے بھائیوں عام نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک طویل موضوع ہے، بدعت کے نقصانات امت پر کیا ہیں، دینی نقصانات کیا ہیں، سماجی نقصانات کیا ہیں، عقیدے کا فساد و بگاڑ کیسا کیسا آیا، عبادات کے اندر کیسے کیسے انحرافات آئے، اور ایسے ہی دیگر مسائل میں۔ تو خیر اپنے آپ میں یہ ایک موضوع ہے اور اس پر ہم سب کو خوب پڑھنے کی ضرورت ہے، اچھی طرح سے روشنی اور سنت کی روشنی اور بدعت کی تاریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انحراف کی راستے پر نہ چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چونکہ بدقسمتی سے امت کے یہاں تقریباً اکثر و بیشتر مہینوں میں بہت ساری بدعات کا رواج چل پڑا ہے، اور یہ بدعتیں بہت سارے اسباب کے نتیجے میں امت کے اندر انجام پائی ہیں، رونما ہوئی ہیں۔ اس کے پیچھے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات کا چلن امت کے اندر عام کیا گیا۔ حدیثیں گھڑ گھڑ کر کے جو دشمنان اسلام نے اسلام میں سنت کے ذخیرے میں شامل کر دیا، لوگوں نے اسے پھیلایا، لوگوں نے اسے بیان کیا، اسٹیجوں سے، ممبروں سے، کتابوں سے اسے عام کیا گیا، جاہل عوام نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور اس کے اندر جو بہت زیادہ اونچی فضیلتوں کا تذکرہ یا ایسے ہی بشارتوں کا تذکرہ یا ایسے ہی عذاب جہنم وغیرہ سے بچنے کا تذکرہ ہے، اس سے عوام متاثر ہو گئی اور کسی بھی عمل کے پیچھے یہ دیکھ کر بھاگنے لگی کہ اس کی حیثیت تو لاٹری جیسی ہے کہ انسان تھوڑا سا عمل کر لے یا ایک دو دن عمل کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، مشقت کر لے، تو اس کے صلے میں اسے بہت بڑا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس طرح سے بہت سارے اسباب کے ضمن میں ایک سبب بدعات کے چلن کا یہ بھی ہے کہ امت میں ضعیف روایات کا، موضوعات کا، ایسے ہی مخترعات کا، مصنوعات کا، باطل کا، بے اصل کا، بے سر و پیر کی چیزوں کو عام کرنے کا بھی میرے بھائیوں دخل ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی امت میں بدعت و خرافات کی میرے بھائیوں بہت بڑی کہہ لیجیے کہ بہت بڑا سلسلہ چل پڑا ہے، اور اتنا بڑا سلسلہ چل پڑا کہ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو آپ صرف اور صرف کوئی ایک کتاب جو موضوعات کی ضمن میں لکھی گئی ہے، جن میں اس کتاب کے مصنف نے، امام نے صرف ان روایتوں کو اکٹھا کیا ہے جن میں جو روایتیں موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، بنائی ہوئی روایتیں ہیں، جس کو فیبریکیٹڈ کہتے ہیں، وضع کردہ روایتیں، صرف ایک کتاب کو بھی سامنے لائے تو دیکھ کر کے پڑھ کر کے حیران ہو جائے کہ یہ ضعیف اور موضوعات کے نتیجے میں امت کے عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار اور دیگر سارے حقوق اور معاملات میں کس قدر انحراف اور ضلالت اور ہلاکت کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بدعت ہے وہ چیز ہے بدعت جس کی اللہ تبارک و تعالی کی دین میں کوئی اصل نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو،
کوئی اصل اور بنیاد اللہ کے دین میں نہ ہو، یعنی اللہ کی کتاب میں نہ ہو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو، حضرات صحابہ کرام کی سیرت میں بھی اس کا کوئی اثر دور دور تک دکھائی نہ دیتا ہو، ایسی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ خواہ وہ دیکھنے میں کتنی بھی اچھی ہو، کتنا بھی اجر و ثواب کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہو، کتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا تذکرہ کیا گیا ہو، بہت سارے خیر کے پہلو اور بہت سارے اجر و ثواب کے اشارے اس کے اندر دیے گئے ہوں، اس سے قطع نظر میرے بھائیوں دیکھنے والے کو کتنا بھی اچھا لگے، اجر و ثواب کا اس کے اندر بڑا سلسلہ بیان کر دیا گیا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے ہی اس بات کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی بدعت کو کتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ انجام دے، کتنے زیادہ للہیت کے ساتھ انجام دے، اور کتنا زیادہ اس کے اندر وہ کہہ لیجئے کہ اپنے دل سے آمادہ ہو اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ جس کی اصل اللہ کی کتاب میں نہ ہو، جس کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ ان ساری تعریفات کا اور ساری ڈیفینیشنز کا خلاصہ ہے جو امت کے علماء نے ماضی سے لے کر کے حاضر تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو دو چار دلائل بھی ہمارے لیے کافی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ صرف اور صرف اطاعت اللہ کی، اس کے رسول کی، کہاں مانا جائے اللہ کا، کہاں مانا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیروی کی جائے، پیچھے پیچھے چلا جائے، قدم قدم چلا جائے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس بات کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، اور یہ وہ دلائل ہیں جو اس قدر مستفاض ہیں، اس قدر مشتہر ہیں، معروف ہیں کہ اسے پڑھنے کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، بلکہ شبہ صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ڈگر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس سے نکلے تو آپ مانے نہ مانے، آپ اپنی خواہشات کی غلامی کرنے لگے ہیں۔ آپ تسلیم کریں نہ کریں، آپ نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ آپ کا کہا نہ مانے، آپ کی اطاعت نہ کریں، تو آپ جان لیجئے کہ بس یہ اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک اصول سمجھ لیں، اگر سنت کی زندگی ہے تو سنت ہے، اور سنت سے ہٹے تو بدعت۔ یہ بات آپ جان لیجئے، ہمیں کوئی الگ سے تعریف کرنے، ڈیفینیشن کرنے، بتانے، اصول ضابطے بھی وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کا ضابطہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی اتباع نہیں کرتے ہیں، آپ کا کہا نہیں مانتے ہیں، استجابت یعنی آپ کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو بس آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ بدعت کو ایک بہت ہی عام لفظ ہے سلف امت کے یہاں، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ بدعت کو احوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احوا یہ ہوا کی جمع ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے انسان کی اپنی چاہت، انسان کی اپنی خواہش، انسان کی اپنی مرضی، جو بھی اس کا جی چاہے، جو بھی اس کا من چاہے، اسی کو ہوا کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے احوا۔ اور احوا کا مطلب ہوتا ہے من چاہی چیزیں، اس کا قرآن میں ثبوت نہیں ہے، اس کا حدیث رسول میں ثبوت نہیں ہے، اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے متوالوں شیدائیوں حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اپنی خواہشات سے بنا لیا کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ اجر کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی سے بچنے کے اعمال ہیں۔ اس کو جو اپنی خواہشات سے انسان چلنا شروع کر دیتا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے سلف امت کے یہاں قرآن کریم کی تفسیروں کے اندر بھی امت کے علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے، بدعات کے ساتھ اہل البدع والاہواء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے دین اسلام میں نئی نئی نکالی ہوئی چیزیں اور لوگوں نے جو اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اس کا کوئی اصل، اس کا کوئی عطا پتہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ بہت ساری دلیلوں میں سے دو دلیلیں ہیں جو سرسری طور پر آپ کے سامنے آئیں۔
ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس لیے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اسی راستے پر چل پڑو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ سارے راستے تمہیں اس پہلے والے راستے سے ہٹا کر کے دوسرے راستوں پر ڈال دیں گے۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو حضرت ام المؤمنین عائشہ، دیگر صحابہ کرام اور حضرات تابعین کی لمبی فہرست ہے جو آپ کو ملے گی، جو آپ کو اقوال ملیں گے تفسیر میں، وہ ملیں گے کہ اس سے مراد کون ہے؟ السبل سے مراد ہے البدع والاہواء والشہوات، خواہشات نفسانی، منمانی، جی چاہی چیزیں، جو کچھ انسان کی مرضی میں آتا ہے، اس راستے پر نہ چلو۔ اس آیت کریمہ کا ایک کھلا پیغام یہ بھی ہے، اور یہ بھی غلط فہمی دور کر لینے کی ضرورت ہے۔ پرائے بھی ہیں اور کچھ اپنے بھی ہیں، بسا اوقات نہیں سمجھتے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جب شرک کے خلاف بات کی جائے، بدعات کی تردید میں بات کی جائے، باطل مناہج پر رد کرنے کا کام کیا جائے، اور یہ سلف سے لے کر کے خلف تک ہماری امت کے ائمہ، علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب کرتے رہے ہیں، آج بھی وہی کام کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو چھیڑنے کی، بدعتیوں کو بدعات کو اور بدعتیوں کو موضوع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنت بیان کر کے نکل جاؤ، توحید بیان کر کے نکل جاؤ، سلف کا منہج بیان کر کے نکل جاؤ، حق بیان کر کے نکل جاؤ۔ بدعت، شرک، توحید کے خلاف شرک بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشرکین پر رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدعت کے خلاف، سنت کے خلاف بدعت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اہل بدعت کو اور ان کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حق بیان کرو، باطل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے ہمارے بھائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بھی آپ سمجھ لیں، اللہ کے کلام کی آیتیں ہمیں کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے یہ میرا صراط مستقیم ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اگر یہ کافی ہوتا کہ صراط مستقیم کی اتباع کرو اور یہ نہ بولنے کی ضرورت ہوتی کہ صراط مستقیم کے علاوہ باطل راستوں پر مت چلو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ دونوں ضروری ہے، توحید بیان کرنا بھی ضروری ہے، شرک اور اہل شرک پر رد کرنا بھی ضروری ہے، سنت بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور اہل بدعت اور اہل بدعت پر رد کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، حق کی نشاندہی بھی ضروری ہے اور حق کے خلاف باطل کی نشاندہی بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بیان کیا، نور کے ساتھ ظلمات کا بھی تذکرہ کیا کہ روشنی ایک ہے حق کی اور باطل بہت سارے ہیں۔ نور، روشنی کو اپنا لو، روشنی میں آ جاؤ، اور تاریکیوں کے بہت سارے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ضروری ہے، حق کو واضح کرنا بھی ضروری ہے، باطل کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا ہوتا اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں، تو یہ اتنا ستھرا عقیدہ توحید کا ہم تک نہ پہنچتا، اتنی ستھری سنت جو ہمارے پاس ہے نہ پہنچتی، اتنا ستھرا منہج صحابہ کرام کا، سلف کا جو آج ہمارے پاس ہے، جو دنیا کی تاریکیوں میں میرے بھائیوں ہمیں روشنی پہنچا رہا ہے، یہ خالص منہج ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں رواداری کے نام پر، نرمی کے نام پر، حالات کے نام پر، بھائی بندی کے نام پر، امت محمد کے نام پر، یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں، کہتے جیسے تیسے بھی ہیں، ہے تو امت محمد کے افراد۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھو، امت محمد کے افراد دو طرح سے ہیں، ایک امت دعوت کے لوگ ہیں، ایک امت اجابت کے لوگ ہیں۔ امت دعوت جن سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت مخاطب کرتی ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں مانا، وہ اپنی حالت پر ڈٹے رہے، ٹکے رہے۔ لیکن ایک امت اجابت ہے جنہوں نے توحید کا پیغام قبول کیا، کلمہ توحید پڑھا، کلمہ رسالت پڑھا، فرائض اور واجبات کو گلے لگایا، لیکن پھر بھی ان کے عقائد کے اندر بدعات موجود ہیں، ان کے عقائد کے اندر انحرافات موجود ہیں۔
ان کی عقیدے توحید میں خلل موجود ہے. ان بھائیوں کو جو امت اجابت کا حصہ ہیں، اگر ہم انہیں صحیح توحید کی رہنمائی نہ کریں، صحیح سنت کی رہنمائی نہ کریں، شرک سے بدعات سے اگر انہیں آگاہ نہ کریں، تو یہ خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کے لوگوں، کیا میں آپ سبھی کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے. عمل کے اعتبار سے بڑی نیکیاں کیا دنیا کے اندر، بڑی جد و جہد، بڑی شب بیداریاں، بڑے فرائض، بڑی دوڑ بھاگ کی، بڑی چلت پھرت کی، 100 رکعت نماز پڑھ ڈالا، سب کچھ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ آخرت میں عمل کے اعتبار سے خسارہ گھاٹا اٹھانے والا کون ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ سعیہم، ان کی کوشش یعنی کوئی معمولی محنت نہیں تھی، بڑی مشقت اٹھائی، بڑے پسینے نکالے، رات بھر کھڑے رہے، گھنٹوں کھڑے ہو کر کے بدعات والی عبادات انجام دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ خسارے والے جن کی کوشش اسی دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی، یہاں سے آگے آخرت تک نہیں پہنچی. ساری محنت، ساری دگودو، ساری جد و جہد، سارا دن رات کا کیا کرایا، سب کا سب اسی دنیا میں عکارت ہو گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور انہیں گمان ہے، انہیں خیال ہے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. قیامت کی دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نام اعمال کھولا جائے گا تو حسنات کا، نیکیوں کا سلسلہ ہمیں حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما کر کے جنت کا مستحق بنا دے گا. اس سے زیادہ خسارے والے کوئی نہیں. اس لیے ضروری ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے امت اسلام، امت اجابت کو سمجھانا، جن کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایمان والا، کلمہ گو ہمارے بھائی، جن کے ہاں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، منہج کا انحراف اور فساد ہے، ان سب کی رہنمائی کرنا پہلا کام ہے. یہ اصل سرمایہ ہیں جو اصل سمجھے جا رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانا ضروری ہے میرے بھائیوں، اس کو بچانا ضروری ہے. اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب و سنت کے دلائل کے اندر بدعات کی مذمت تردید کھل کر کے کی گئی ہے. آیت کریمہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. قصد السبیل کا معنی ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس سیدھے راستے سے کنارے دائیں طرف بھی بہت سارے مائل راستے ہیں، بائیں طرف بھی مائل راستے ہیں. سلف امت نے تفسیر میں کہا کہ قصد السبیل سے مراد سنت کا راستہ ہے، اور مائل راستے دائیں اور بائیں والے جو مائل راستے ہیں، ٹیڑھے راستے، یہ سب کے سب بدعات و خواہشات نفسانی، ہوا پرستی اور محدثات اور منمانی راستے ہیں جسے لوگوں نے بنا لیا ہے. اللہ فرماتا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کی توفیق دے دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دوڑنا، تلاش کرنا، جستجو کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، روشنی میں آنا، ہدایت کی راہ پر پہنچنے کی کوشش کرنا اور اسی پر ڈٹے رہنا، تب جا کر کے انسان کو ہدایت کی راہ کھلتی ہے اور ملتی ہے. میرے بھائیوں، آدمی سمجھے اس بات کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین راستہ میرا راستہ ہے، سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے، سب سے بڑا اصول ہے، اصل کبیر، بہت
बड़ा उसूल है। किस बारे में? फी तअस्सी बि रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाने में। आपके सारे अक़वाल, आपके सारे फरमूदात, सारे अफ़आल, सारे हरकत व सकनात, जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमको, आपको, उम्मत को मिला है, उन सब में आपको आइडियल, उसवा, नमूना बना लेना। ये बात समझाने के लिए अल्लाह के कलाम की आयत करीमा सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी उसूल की हैसियत रखती है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कुछ बातें सलफ़ उम्मत के अक़वाल की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे असलाफ ने सुन्नत को कैसे समझा, बिदअत को कैसे समझा, क्योंकि सुन्नत और बिदअत को समझने में काफी खल्त-मल्त दिखाई देता है। काफी कुछ इसके अंदर मेरे भाइयों रास्तों से दाएं बाएं माइल होने की सूरत हाल उम्मत के अंदर दिखाई देती है। इसलिए हमारे असलाफ ने, उम्मत के चीदा बरगुदीदा अइम्मा ने, उलमा ने हमारी रहनुमाई की है ताकि हम कहीं भटक ना जाएं, बहक ना जाएं, गलत फहमियों का शिकार ना हो जाएं। जैसा कि एक बहुत बड़ा तबका उम्मत का गलत फहमी का शिकार होकर के बिदात में जितनी दिलचस्पी रखता है उतनी सुन्नत में दिलचस्पी नहीं रखता। बिदअतों ने उसके यहां सुन्नत का दर्जा हासिल कर लिया है और सुन्नतों को किनारे लगा दिया गया है। मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत सारी बातें हैं इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की। इब्न मसूद फरमाते हैं, एक लंबी हदीस के ज़िम्न में, मुस्नद सही मुस्लिम की एक लंबी रिवायत के ज़िम्न में, नमाज के मसले में, सलात के मसले में, सलात का मसला यानी नमाज फरीजा है अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा फरीजा तौहीद के बाद। इस फरीजे के बारे में इस नुक्ते पर के एक मुसलमान को जिसके साथ कोई उज़्र का मसला नहीं है, उसे चाहिए कि वो नमाज मस्जिद में आकर के मुसलमानों की जमात के साथ नमाज पढ़े। वो घर के अंदर न बैठ जाए, वो तन्हा नमाज न पढ़ने की कोशिश करे, बल्कि वो पूरी कोशिश करे कि नमाज बाजमात मस्जिद में आकर के अदा करे। इस हवाले से फरमाते हैं, वलौ सल्ला अहदुकुम फी बैतिही कमा युसल्ली हादल मुतखल्लिफ, सुन लो, जैसे फला आदमी नमाज बाजमात से पीछे रह करके अपने घर में अकेला नमाज पढ़ लेता है, अगर तुम लोग भी अपने घरों में नमाज पढ़ लोगे, नमाज बाजमात मस्जिद में अदा नहीं करोगे, अल्लाह क्या फरमाया इब्न मसूद ने? फरमाया लतरक्तुम सुन्नत नबीयिकुम, तो ऐसा करके तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। ये काम न करना, नमाज बाजमात न पढ़ना, ये अपने नबी की सुन्नत को छोड़ देना है। वलौ तरक्तुम सुन्नत नबीयिकुम लज़ललतुम, और अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, लज़ललतुम, तो यकीनन गुमराह हो जाओगे। सुन्नत रसूल को छोड़ना ज़लालत है, सुन्नत रसूल को छोड़ना हिलाकत है, गुमराही है। ये एक वो फैसला है कुरान और सुन्नत का जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। सुन्नत रसूल की इत्तिबा मुतलक है, दुनिया में कोई इस मकाम का नहीं है कि किसी बड़े को नबी के सामने खड़ा किया जाए। मेरे भाइयों, उसके बाद इब्न मसूद फरमाते हैं दूसरी रिवायत के अंदर, अपने आसार में, अपने अक़वाल में फरमाते हैं, कहते इत्तबिउ वला तब्तदिउ, ऐ लोगों इत्तिबा करो, क्योंकि तुम हिदायत के रास्ते पर रहना चाहते हो तो तुम्हें इत्तिबा करनी होगी। वला तब्तदिउ, दीन के नाम पर नई चीजें न निकालो। कोई आदमी दीन के नाम पर कोई नई नमाज न निकाले, दीन के नाम पर कोई नया रोजा न निकाले, दीन के नाम पर कोई तस्बीह, तहलील, तकबीर और दीगर अज़कार न निकाले, दीन के नाम पर कोई मेरे भाइयों नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम न पैदा करे। दीन के नाम पर कोई भी काम न किया जाए जो अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे नहीं है। तो इत्तबिउ वला तब्तदिउ, याद रखो, इत्तिबा करो, बिदअतें न निकालो, फक़द कुफीतुम, इसलिए कि तुमको निकालने की जरूरत कहां है, तुम्हें नहीं जरूरत है नई कोई चीज लाने की, बस जो तुम्हें मिला है कुरान में, सुन्नत में, उसकी पैरवी करते चले जाओ। फक़द कुफीतुम, इसलिए कि तुम्हें जो कुछ चाहिए था, तुम्हें दुनिया में अमन व अमान के लिए, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत और रिजा पाने के लिए, उसके लिए सब कुछ तुम्हें दे दिया गया, काफी है तुम्हारे लिए, उससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये ज़ाब्ता हमारे दिलो दिमाग में बैठना चाहिए कि दीन जो कुछ मिला है
हरा सुथरा निथरा, ये काफी है मुसलमान के लिए। इससे बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है। इससे बाहर निकले ये सोच के कि सवाब मिलेगा तो गुनाह मिलेगा, हिदायत नहीं होगी, ज़लालत के रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये इतना अटल फैसला, मुत्तफका फैसला है मेरे भाइयों, याद रखें तो तुम्हारे लिए काफी है, हमारे लिए काफी है। मुसलमानों, जो उतर गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांस से पहले, वो काफी है हमारे लिए, हर तरह से काफी है, हिदायत के लिए काफी है, अमन के लिए काफी है, अल्लाह की रजामंदी के लिए काफी है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सरबलंदी आजमत के लिए काफी है, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत रिजवान और अल्लाह ताला की जन्नत के लिए काफी है। आगे फरमाया वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला। बहुत तुम लोग बिदतें निकालने की कोशिश कर सकते हो कि ये अच्छी बिदत है, ये बुरी बिदत है, और बाज़ उलमा ने और तक़सीम कर दी, ये वाजिब बिदत है, ये मुस्तहब बिदत है, ये हराम बिदत है, ये मकरूह बिदत है, ये जायज़ बिदत है। जैसे अहकाम शरिया की 5 किस्में हैं, लोगों ने बिदत की भी 5 किस्में कर दी। ये तक़सीम करना भी बिदत, इसकी कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, इसलिए कोई भी रास्ता किसी तरह का नहीं खोला जा सकता। मेरे भाइयों, ये मुत्तफका मसला आपको याद रहना चाहिए हमारे भाइयों को। और एक बात मैं आपके सामने और अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाई, यही इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं इख्तिसादुन फी सुन्नह खैरुम मिन इज्तिहादिन फी बिदअह। सुन्नत में बीच वाला रास्ता, थोड़ा थोड़ा चलना, जितना इंसान की बस में है, इख्तिसाद के साथ, मियाना रवी के साथ, मिडल रास्ता सुन्नत में चलना, ये कहीं ज्यादा बेहतर है बिदअत में बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करने से। एक आदमी दीन के खिलाफ बिदत है, नमाज ईजाद में है, रोजा ईजाद में है, तस्बीहात और अज़कार की ईजाद कर दी गई है, और दीगर बहुत सारे काम ईजाद कर दिए गए। बिदात हैं, खुराफात हैं, मुहदसात हैं। आदमी बड़ी मेहनत कर रहा है, भाई मेहनत लगती है ना, बिदात करने में भी मेहनत लगती है, बिदात ही में तो मेहनत लगती है। निकालना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कोई नमाज अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर 100 रकात में नहीं है मेरे भाइयों, 20 भी नहीं है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। कोई नमाज ऐसी नहीं है, लेकिन इस उम्मत के अंदर इस महीने की 15 तारीख की शब में 100 रकात वाली नमाज को ईजाद कर दिया गया। 100 रकात वाली नमाज। और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए अली 100 रकात पढ़ो 15वीं शब को। और ये बात ज़िम्नन आ गई। असल हमें ये बतलाना था कि बिदत के सिलसिले में कुरान और सुन्नत के दलाइल और सलफ़े उम्मत के अक़वाल और उनके नमूनों में मजम्मत कैसी की गई है। ये तो मिसाल है, पस मंज़र यही बिदात का है, लेकिन इस पर गुफ्तगू करना अपना मौजू नहीं था। मेरे भाइयों, 15 शाबान की शब में 100 रकात नमाज पढ़ो। ए अली 100 रकात पढ़ो। 100 रकात पढ़ोगे तो क्या होगा? 100 रकात में एक मरतबा हर रकात में सूरतुल फातिहा, और हर रकात में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। इस तरह से 100 में 10 को ज़रब कर दें, 10 को 100 में तो 1000 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ोगे। इसी एतबार से इस नमाज का नाम सलाते अल्फिया रख दिया गया। 1000 वाली नमाज। आगे क्या है उसके अंदर? आगे यह है कि जो 100 रकात नमाज पढ़ेगा, एक रिवायत में तो यह बयान किया गया, झूठी बातें हैं, ये झूठी रिवायतें हैं, मौजू हैं, बयान किया गया क़ज़ल्लाहु लहू कुल्ला हाजतिही, जो 100 रकात पढ़ेगा 15वीं शब को, अल्लाह ताला उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। दूसरी रिवायत गढ़ी गई, उसमें कहा गया जो शख्स 100 रकात इस रात में पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा? कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी हदीस में नहीं फरमाया, ये झूठी बात है, मौजू है। क्या कहा? 100 फरिश्ते उतरेंगे, 100 30 फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी देंगे, 30 फरिश्ते जहन्नम के अजाब से बचाएंगे, और 30 फरिश्ते दुनिया की मुसीबतों से आफियत में रखेंगे। 30 90 हो गए, 10 कहां जाएंगे? 10 क्या कहा? कहा 10 फरिश्ते उस बंदे को जिसने 100 रकात नमाज पढ़ी है इस रात में 15वीं शब की, उसको शैतान की चालों से बचाएंगे। जालिमों ने नहीं समझा कि यह खुद सबसे बड़ी शैतानी चाल है कि तुमको झूठी रिवायत की बुनियाद पर इबादत में डाल दिया गया है। खुद सबसे बड़ी शैतानी चाल है ये मौजू रिवायतें, ये झूठी मन गलत बातें उम्मत के साथ सबसे बड़ी शैतान की चालें हैं। लेकिन कहा गया 10 फरिश्ते सिर्फ इसलिए आएंगे इन 100 रकात बिदत की पढ़ने के बाद,
اس کا صلہ بدلہ اجر ثواب، اس کو پڑھنے کے بعد 10 فرشتے ایسے اتریں گے، جنت ملے گی، جہنم سے نجات، دنیا کی آفتوں سے نجات، اور شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی چال سے بچانے کے لیے 10 فرشتے۔ میرے بھائیوں، یہ خود سے شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ بدعتوں سے شیطان ابلیس جتنا خوش ہوتا ہے، کوئی کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ سارے کام مسلمان امت کے لوگ دوڑ دوڑ کر کے نیکی کا ارادہ کر کے، نیکی کی نیت سے، اجر و ثواب کی لالچ میں بھاگ بھاگ کر کے عمل کرتے رہیں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، سنت کا تھوڑا سا عمل کرنا بدعت کا بہت سارا کام کرنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، 2 رکعت نماز سنت جو حدیثوں کی روشنی میں نبی کی سنت میں ثابت ہو، اس کے پڑھ لینے کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ کہیں زیادہ اونچا ہے 100 رکعت بدعت کی پڑھنے سے، اور بلا وجہ مشقت کا روزہ رکھنے سے۔ کوئی نماز نہیں، 15 شعبان کی تاریخ میں خاص کر کے نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی تسبیحات اور اذکار ہیں، نہ شب بیداری ہے، نہ قبروں کی زیارت کی کوئی دلیل مستقل طور پر صحیح سند کے ساتھ ثابت۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، میں عرض کر رہا تھا، ہمارے اسلاف نے سمجھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا، عمل بھی کر کے دکھایا، اور باتیں تو بہت ساری ہیں۔ میں 1-2 نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک شخص حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، پاس نہیں آیا، ایک شخص حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر امام مالک محدث تھے مدینے کے، ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، امام صاحب، اے ابو عبداللہ، آپ یہ بتائیے کہ مجھے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنا ہے، کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، اب یار علی سے باندھا ہے، وہاں سے تم بھی باندھ لو۔ کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کی مسجد نبوی سے احرام باندھوں، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے، من مسجد رسول اللہ من عند قبر ہی، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا، نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اس نے کہا، میں ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم بات نہیں مانو گے، نبی کے طریقے کے مطابق احرام نہیں کرو گے، اپنی من مانی کرو گے، اسی کا نام بدعت ہے۔ سنت کہتی ہے وہاں سے ایک باندھو، اور دل چاہتا ہے، مرضی خواہشات چاہتی ہے کہ یہاں سے باندھیں۔ اس نے کہا، مسجد نبوی کا درجہ تو اب یار علی سے زیادہ اونچا ہے، میقات سے زیادہ مقام ہے، یہاں 1 رکعت نماز کا ثواب 1000 ملتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت وہاں کیسے ملے گی؟ اس لیے میں یہاں سے باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے دیکھا کہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے فرمایا، اخشا علی کل فتنہ، بھئی اگر نہیں مانتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں فتنہ نہ پکڑ لے۔ وہ آدمی ناراض ہو گیا، اس نے کہا، ایو فتنۃ ہذہ انما ہی امیال ازیدھا، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ امام صاحب، اس میں فتنے کی کون سی بات آ گئی؟ یہ 2-3 میل ہی کا تو فاصلہ ہے، وہاں کے بجائے یہاں سے کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کون سی فتنے کی بات ہے؟ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مفسرین لکھتے ہیں، اس فتنے سے مراد شرک ہے، اس سے مراد کفر ہے، اس سے مراد بدعت ہے۔ کفر، شرک، بدعت میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، سنت کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں انسان مشرک بھی ہو سکتا ہے، انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، انسان کا دل صراط مستقیم پر چلنے کے بجائے ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، وہ باطل پرست بھی ہو سکتا ہے، وہ جنت کی راہ سے محروم ہو کر کے جہنم کا مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فتنہ، یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ امام مالک، امام حضرت امام سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ، جو سید التابعین کہلاتے ہیں نا، انہوں نے واقعہ ان کا مشہور ہے بہقی وغیرہ کی روایت کے اندر صحیح سند کے ساتھ، کہ فجر کی نماز میں اذان کے بعد، صبح صادق کے بعد میرے بھائیوں، ایک شخص آیا اور اس نے دو رکعت کر کے کئی مرتبہ نمازیں پڑھی، سلام پھیرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا، سعید بن مسیب نے جا کر کے منع کر دیا، منع کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، ہلکی پڑھا کرتے تھے، ایک میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد، اخلاص پڑھا کرتے تھے، مختصر پڑھا کرتے تھے اور 2 ہی پڑھا کرتے تھے۔ تم نے سلسلہ پڑھ رکھا ہے، کیا ہے؟ اس آدمی نے ناراض ہو کر کے کیا کہا امام سعید بن مسیب سے؟ کہا، یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اے ابو محمد، کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟
मैं नमाज ही पढ़ रहा हूं, 2 पढ़ा है नबी ने ठीक है, लेकिन मैं बकिया 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2 जो मैं पढ़ रहा हूं है तो वो नमाज ही है, कोई और काम तो नहीं है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे नमाज पढ़ने पर सवाब देगा, मुझे अजाब देगा, मुझे जहन्नम में डालेगा? सईद बिन मुसय्यिब ने उस वक्त एक कायदे कुल्लिया की तरह से जवाब दिया था, इन्नहु ला युअज़्ज़िबुका अल्लाहु अला सलाह व इन्नमा युअज़्ज़िबुका अला खिलाफिस सुन्नाह। अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने पर तो अजाब नहीं देगा, लेकिन तू सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सुन्नत को छोड़ करके एक नया तरीका तूने बना लिया है, इस पर अल्लाह ताला तुझे जरूर अजाब देगा। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजे में शिरकत करने के लिए गए। जनाजे में गए, आप जानते सुन्नत की इत्तिबा और बिदअत और नफ्स परस्ती की मुखालफत की मिसालों में से एक मिसाल यह भी है। जनाजे में शिरकत करने के लिए गए, वहां पहुंचे तो देखा कि जनाजा देर किया जा रहा है, लेट किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जनाजे को जल्दी करना अल्लाह के नबी का हुक्म है, आसरिउ बिल जनाजा, जल्दी करो जनाजे की तैयारी में, दफन करने में। देर किया जा रहा है। इमाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, जिनके बारे में आप जानते हैं ना, काना शदीदुल इत्तिबा लिसुन्नति रसूलिल्लाह, नबी की सुन्नतों के सख्त किस्म के मुत्तबे और पैरोकार थे, एक सर्रा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि देर हो रही है तो गुस्सा हो गए और घर वालों से कहा, मुताल्लिकीन से कहा, ला तुसरिउन्ना व इल्ला रजातु, या तो जल्दी करो जनाजा वरना मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे एक कीरात का उहुद पहाड़ के बराबर सवाब, 2 कीरात 2 पहाड़ के बराबर सवाब जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जनाजा पढ़ेगा, कांधे पर लाद करके जाएगा, पीछे पीछे चलेगा, दफना करके आएगा, उसे 2 उहुद पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा। इब्ने उमर ने कहा, मुझे ये 2 पहाड़ के बराबर सवाब चाहिए, लेकिन उस सवाब को मैं छोड़ दूंगा, नबी की सुन्नत की मुखालफत करना मुझे गवारा नहीं है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों लेट कर रहे हो सुन्नत की खिलाफ वर्जी? सुन्नत की खिलाफ वर्जी करके मुझे कोई सवाब हासिल करने की चाहत? ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं मेरे भाइयों। कहने का मतलब यह है कि ये बिदात इस्लाम के अंदर शजरे ममनुआ है, जहर है, इंसान की नेकियों को घुन की तरह से खाता है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के अंदर शरीयत साजी रब्बे जुल जलाल का इख्तियार है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से यह पैगाम पहुंचा दिया है। अब कोई शरीयत बनाने का हकदार नहीं है, कोई आए हलाल करे, हराम करे, सवाब का काम बताए, नेकी का काम बतलाए, हक नहीं पहुंचता उम्मत में किसी को यह काम करे। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, आखिरी बात है ये, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मन इस्तहसन फकद शर्रा, जिसने कोई अमल, कोई इबादत, कोई काम अच्छा समझ करके दीन इस्लाम के अंदर किया, ये काम अच्छा है, ये काम नेकी का है, ये काम सवाब का, इस नीयत से जिसने किसी काम को अच्छा समझा, फकद शर्रा, तो उसने दीन इस्लाम के अंदर अपनी तरफ से शरीयत बनाने की कोशिश किया। खतरनाक मसला है, मामूली मसला नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुखलिसाना अपील है सारे मुसलमान भाइयों से, अल्लाह वास्ते होश के ना खुल लो, जरा सोचो, दीवानों की तरह से न भागते रहो, भेड़ चाल न चलो देखी देखा, आओ कुरान करीम की आयत को पढ़ो, आओ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ख़ीरों को देखो। उम्मत के असलाफ ने वो आइडियल छोड़ा है, करके दिखाया है, चल के दिखाया है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें जन्नत की बशारत दी गई है, आने वालों के लिए नमूना बना दिया गया है। उनकी सीरत का मुताला करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत की ज़मानत का रास्ता खुल जाएगा। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ामंदी से, मग़फ़िरत से, रिज़वान से नवाजेगा। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला, ये जो पस्ती है दुनिया में हमारी, ज़िल्लत है, खारी है, ये भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेजी से बदलना शुरू हो जाएगी और हम शान शौकत, आज़मत की जिंदगी गुजारने लगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सुन्नतों की अज़मत को समझने की और बिदअत की हकीकत और उसकी मजम्मत समझने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत का शहदाई बनने की, मतवाला बनने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत से कोसों दूर हटने की, उससे घिन करने की, नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जब तक जिंदा रखे ईमान पर, तौहीद खालिस पर, इत्तिबाए सुन्नत पर कायम रहने, जीने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मौत हो, हमारा खात्मा
खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।